الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کی باتیں محبت سے کی جاتی ہیں اور محبت سے سنی جائیں تو پھر اور ہی لطف آتا ہے۔ ذرا میری بات کو محبت سے سنیے گا کہ ایک صحابی تھا، دل کا رشتہ بڑا اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تھا، بڑی محبت اور عقیدت رکھتا تھا۔ تو ایک دن انگور کا گچھا لے آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ حضور مہربانی فرمائیے، میرے اس ہدیے کو قبول کریے اور کھا لیجئے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہے گی کہ میرے دل کی تمنا ہے کہ آپ یہ میرا تحفہ قبول کریں۔ تو حضور نے انگور کا گچھا لیا تو وہ سامنے بیٹھا حضور کو تکنے لگا، وہ دیکھتا رہا۔ حضور نے ایک دانہ انگور کا لیا، منہ میں تناول فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر مسکرا پڑے، تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر دوسرا دانہ لیا تو پھر مسکرا پڑے۔ صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں، حضور انگور کا دانہ لیتے ہیں اور مسکراتے ہیں، وہ خوش ہوتا چلا گیا۔ سادہ بندہ تھا تو خوشی کی اس کی انتہا نہ رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دانہ کر کے کھاتے گئے اور ہر دانے کے ساتھ مسکراتے گئے اور اس کی طرف دیکھتے گئے۔ وہ جھوم اٹھا، اس کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی اور کہنے لگا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ پر قربان، آپ نے تو میرے اوپر احسان کر دیا کہ میرے تحفے کو لیا اور سارا خود کھا لیا، تو میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی، میں بڑا خوش ہوا۔ تو وہ اعرابی جو آیا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انگور ختم کر لیے تو وہ اعرابی جھومتا ہوا، مسکراتا ہوا، خوشی کے اندر جھوم جھوم کے واپس جا رہا ہے۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر انہیں رہا نہ گیا کہ آج عادت کے معمول کے بغیر جو ہے وہ بات ہوئی ہے، جیسے پہلے حضور کیا کرتے تھے اس طرح ایسے نہیں کیا کہ جو چیز بھی آتی مل بانٹ کے کھاتے، ہمیں بھی دیتے تھے، خود بھی تناول فرماتے تھے۔ آج انگوروں کا گچھا آیا مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سارا انگوروں کا گچھا کھا گئے، تو ساروں میں تقسیم کیوں نہ ہوا؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب انگور کھاتے تھے تو مسکراتے تھے، پھر کھاتے، پھر مسکراتے، پھر دانہ منہ میں ڈالتے، پھر مسکراتے، اور ہمیں بھی ایک دو انگور نہ تقسیم کیے، ماجرا کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں تو دل ہی میں رہنے دیا کرو۔ تو انہوں نے اصرار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کہا کہ اگر میں انگوروں کا وہ گچھا تم میں سے کسی کو تقسیم کرتا تم میں، تو وہ انگور جو تھے کھٹے تھے، اگر کھٹے کا آثار تم میں سے کوئی اسے ظاہر کر دیتا تو بات ظاہر ہو جاتی تو اس کا دل ٹوٹ جاتا، اس کا جو وہ خوشی تھی وہ ختم ہو جاتی، اس کا جو دل کے اندر ایک مان تھا وہ ختم ہو جاتا۔ وہ بڑے محبت سے لایا تھا، بڑے اخلاص سے لایا تھا، تو میں اس کا دل نہیں توڑ سکتا تھا۔ اگر میں وہ تقسیم کرتا تو انگور کھٹے ہونے کا اسے پتہ چل جاتا تو پھر وہ اس کی خوشی نہ رہتی، وہ اپنے اوپر شرمندہ ہوتا۔ میرا مقصد تھا کہ میں خود ہی کھا لوں اور مسکراتا رہوں، اسے پتہ بھی نہ چلے، اس کے دل کے اندر یہ بات بھی نہ آئے کہ انگور کھٹے ہیں، اس کے دل کے اندر بس یہی احساس کی گھنٹی بجے کہ بس میرے ساتھ جو میں یہ تحفہ لایا ہوں، میرے ساتھ حضور خوش ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دل رکھنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ شرمندہ ہونے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی محبت کا جو انداز تھا، جو اس کے دل کے اندر محبت کی کیفیت تھی، اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ انگور کھٹے ہونے والی جو بات تھی چھپا دی، اور محبت اور آنکھوں اور
چہرے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں سے اس طرح مسکراتے تھے جیسے حقیقت میں مسکرا رہے ہیں کہ اس کا جو تحفہ ہے وہ قبول بھی ہو گیا ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی بات ہی نہیں، وہ میٹھا بھی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے کہ مجھے بڑا لطف آ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے۔ ایک تو اس کے دل رکھنے کے لیے وہ بات بھی ظاہر نہیں کی کہ وہ کھٹا ہے، ایک اس کے دل کی محبت کی کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ عادت کے غیر معمول وہ چیز تقسیم بھی نہیں کی کہ کیونکہ اس کا راز نہ کھل جائے۔ تو آپ بھی دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کو کچھ تحفہ دیتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یا کھٹا ہو یا میٹھا ہو، یا جو تحفہ ہو وہ آپ کے زندگی یا آپ کی حیثیت کے مطابق نہ بھی ہو، مگر اس کا دل رکھنے کے لیے آپ اس کے اوپر پردہ ڈال دیا کریں کہ ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق ہی تحفے تحائف دے سکتا ہے۔ تو جو کام بھی کوئی کرتا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، مگر اس کا دل نہ توڑا کریں، کیونکہ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ دینا تھا آپ کو دیا۔ آپ بھی وہ دل سے دے رہا ہے، آپ بھی اس کا دل نہ توڑیں، دل سے قبول کر لیا کریں، چاہے وہ کوئی چھوٹی چیز نہ ہو، چھوٹی چیز بھی ہو، چاہے وہ میٹھی نہ ہو، کھٹی بھی ہو، تو آپ قبول کر لیا کرو۔ ایک تو ہمیں یہ سبق ملا۔ دوسرا یہ سبق ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کا جواب دیتے تھے کہ آپ اگر محبت کرتے ہو تو دوسرا بھی آپ سے محبت کرتا ہے، تو محبت کا جواب محبت سے دیا جاتا ہے، نہ کہ محبت کا جواب نفرت سے دیا جاتا ہے اور اس کا طنز اور مذاق اڑایا جاتا ہے، بلکہ نہیں، محبت کا اظہار محبت سے کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عزت رکھی۔ کہا کہ ان صحابہ کی جماعت میں اگر بتا دوں کسی کو کہ انگور کھٹے ہیں، یا کسی کو کھٹے انگور دے کر وہ بتا دے کہ انگور کھٹے ہیں، تو میرے صحابی کی عزت ان 4 جتنے صحابہ بیٹھے ہیں ان میں نہیں رہے گی کہ لایا بھی ہے اپنے محبوب کے لیے انگور تو وہ بھی کھٹے لایا ہے۔ تو اس کی عزت کو برقرار رکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی عزت کا خیال رکھا، اس کے دل کے ٹوٹنے کا خیال رکھا کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، کہیں میں یہ کہوں کہ انگور کھٹے ہیں، کہ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کا دل جوڑ دے اس کے لیے جنت واجب، اور جو کسی کا دل توڑ دے اس کے لیے جہنم واجب ہوگی۔ تو کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے بلکہ کسی کا دل رکھنا چاہیے۔ تو میری امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس میں سے بڑا سبق ملتا ہے۔ جو حضرات سمجھدار ہوتے ہیں، عقل مند فہم رکھنے والے، وہ بڑا کچھ اس سے سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔